الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ان چیزوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے یا کوئی چیز پی لے تو یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ایک دن کے اندر ایک آدمی کئی بار بھولے سے کوئی چیز کھا لے یا کوئی چیز پی لے، اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو آنکھ کی بیماری ہے، وہ آنکھ کے اندر دوائی ڈالتا ہے، اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی آنکھ میں سرما لگاتا ہے یا کاجل کا استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو کان کے اندر درد ہے اور وہ کان کے اندر دوائی ڈالنا چاہ رہا ہے تو کان کے اندر دوائی ڈالنے سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو اگر ایسا شخص اپنے کان کے اندر دوائی ڈالے گا تو اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ہونٹوں کے اوپر اس کو کہتے ہیں لپسٹک یا چپسٹک کا استعمال، اس کے استعمال سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر لپسٹک یا چپسٹک کے کچھ اجزاء، کچھ ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بغیر ضرورت کے اس کا استعمال بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ڈرپ لگواتا ہے یا انجیکشن لگواتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو اس انجیکشن لگوانے، ڈرپ لگوانے یا گلوکوز لگوانے سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بغیر ضرورت شدیدہ کے انجیکشن لگوانا یا گلوکوز یا ڈرپ لگوانا یہ مکروہ ہوگا، ایک ناپسندیدہ عمل ہوگا، لیکن روزہ بہر صورت نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص انسولین لگواتا ہے، اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص روزے کے دوران غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ روزے کی حالت میں اسے احتلام ہو جاتا ہے تو تب بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ غسل کرنے کے اندر اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جیسے نارمل حالات کے اندر غسل میں غرغرارہ کرنا اور گلے تک پانی لے کر جانا، اس طرح کل ناک کے اندر پانی ڈالتے ہوئے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت کے اندر اگرچہ غسل لازم ہو دونوں، تو اس صورت کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کے اندر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ نارمل 3 بار کلی کریں اور 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور پورے جسم پر پانی بہا دیں۔ اگر دوران غسل کے یا دوران وضو کے کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ کلی کرتے ہوئے پانی ڈال لے اور پانی حلق سے نیچے چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے وضو کرتے ہوئے اور غسل کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص دانت نکلواتا ہے تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر دانت سے خون نکلتا ہے اور وہ خون نکل کر حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ویسے نارمل دانت نکلوانے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہے وضو کے لیے یا ویسے استعمال کرتا ہے تو مسواک کرنے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہ مسواک خشک ہے، چاہے وہ مسواک تر ہے، اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے یا اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، بہر صورت مسواک کے استعمال سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں ایک دوسری چیز جس کو ہم ٹوتھ پیسٹ کہتے ہیں، اس کا استعمال کرنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ ہاں، اس کے استعمال سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس کے چونکہ ذرات کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ گلے سے حلق سے نیچے اتر جائیں، اس لیے
کوشش یہ کی جائے کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کیا جائے، اور ایسا کرنا چونکہ اس کے اندر اس چیز کا شک ہوتا ہے کہ وہ گلے سے نیچے اتر جائیں اس کے اجزاء، تو اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، لہٰذا ٹوتھ پیسٹ کی جگہ مسواک کا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح آخری چیز، ناک سے اگر خون بہہ جائے کسی شخص کا تو ناک سے خون بہہ جانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ ناک منہ کے اندر کے ذریعے سے حلق کے اندر چلا جائے تو تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔